آپ کے دماغوں میں، ذہنوں میں ایک بات ہوگی کہ سب لوگ یہی باتیں کہتے ہیں، سب لوگ یہی کہتے ہیں، امت کے اندر تفرقے ہوئے، امت کے اندر اختلافات ہوئے، امت کے اندر ٹکڑیاں ہوئیں، جماعتیں بنی، لوگ اپنے اپنے گروہوں کی طرف لوگوں کو دعوت دینے لگے، سب لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں۔ آپ یہ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں، آپ کون سی ایسی بات پیش کر رہے ہیں جو نہیں ہے؟ آپ کون سی ایسی دعوت دے رہے ہیں جو نہیں ہے؟ میں کہتا ہوں میرے عزیزوں، یہ کوئی نئی دعوت میں پیش نہیں کر رہا، حقیقت ہے میں کوئی نئی بات پیش نہیں کر رہا، لیکن ہماری دعوت میں اور دیگر گروہ اور دیگر جماعتوں کی دعوتوں میں جو فرق ہے بنیادی طور پر اور جوہری طور پر، منطقی طور پر، وہ بھی آپ کے سامنے میں واضح کر دینا مناسب سمجھتا ہوں، اسے بھی کھول کھول کر کے بیان کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں، تاکہ آپ کے دماغوں میں شیطان نے جو وسوسے ڈالیں اور اس کے پنجوں میں جکڑ کر جو آپ سنت رسول کا ہم مذاق اڑاتے ہیں، مضحکہ اڑاتے ہیں، چاہے وہ بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، یاد رکھو ان کی سمجھ میں بھی یہ بات آ جانی چاہیے۔ کوئی بھی بنیادی فرق کیا ہے؟ دیکھو، اسلام کے اندر عقیدہ بنیادی چیز ہے، اسلام کے اندر عمل ہے بنیادی، یہ بھی عقیدے کے بعد ہے۔ اس کے بعد اسلام کے جو نظام اور قوانین ہیں، وہ عائلی ہوں، سیاسی ہوں، معاشرتی ہوں، شادی بیاہ کے نظام ہوں، ملک چلانے کے نظام ہوں، جو کچھ بھی ہوں، سارے چیزیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر زبان سے آپ اقرار کرتے ہیں اور دل سے اگر آپ اس کا اظہار بھی کرتے ہیں، دل سے آپ یقین رکھتے ہیں، تو پھر عمل سے اس کا اظہار کیوں نہیں ہوتا؟ عمل سے اس کا اظہار کیوں نہیں ہوتا؟ نمبر ایک۔ نمبر دو، بنیادی چیز عقیدہ ہے۔ عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، مضبوط ہونا چاہیے، صاف اور ستھرا ہونا چاہیے۔ عقیدے کے اندر کسی قسم کی کچی نہ ہو، عقیدے کے اندر کسی قسم کی گندگی نہ ہو، عقیدے کے اندر کسی قسم کی نرمی نہ ہو، ٹھوس ہو، مضبوط ہو، پختہ ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ عقیدہ ٹھوس کیسے ہوگا، مضبوط کیسے ہوگا، صحیح کیسے ہوگا؟ لا محالہ آپ کے دماغوں میں وہی بات آئے گی کہ جو عقیدہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، وہی عقیدہ ٹھوس ہے، وہی عقیدہ مضبوط ہے، اور انہی کی بات سب سے پختہ ہے۔ پوری انسانیت کو یہ دعوت دی جا رہی ہے کہ تم جو بھی عقیدہ رکھ رہے ہو، اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، تقدیر کے بارے میں، کتاب کے بارے میں، رسولوں کے بارے میں، جو بھی عقیدے سے متعلق چیزیں، ان تمام چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر پیش کرو، قرآن اور حدیث پر پیش کرو۔ اگر قرآن اور حدیث میں وہ عقیدہ ملتا ہے تو لے لو، نہیں ملتا ہے تو چھوڑ دو۔ واللہ بالکل سیدھی سی بات ہے، کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ اب آپ سوچتے ہوں گے کہ جناب علی ٹھیک ہے، یہاں پر بھی لوگ گھپلے کرتے ہیں، پیش نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں پیش کرو، وہ عقیدہ نہ رکھو جو عقیدہ کسی امتی نے بیان کیا ہے۔ عقیدہ وہی ٹھوس اور مضبوط ہو سکتا ہے جو عقیدہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جس عقیدے کے رکھنے کا حکم دیا وہ عقیدہ رکھو۔ اور صحابہ نے جس طرح عقیدہ رکھا ہے نبی کے بارے میں، رسول کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، قرآن کے بارے میں اور دیگر چیزوں کے بارے میں، ہمارا بھی ایمان اور عقیدہ اسی طرح کا ہونا چاہیے۔ بولو یہ بات اچھی ہے کہ نہیں اچھی ہے؟ یہ بھی اچھی ہے، منظور ہے۔ اگر کسی کو منظور نہیں ہے تو مسلمان ہی نہیں، سیدھی سی بات۔ یہاں پر ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کے اوپر اپنے عقیدے کو پیش کرو، اور قرآن اور حدیث میں جو باتیں ہیں
جس طرح کا عقیدہ بیان کیا گیا ہے اس طرح کے عقیدے کو اپناؤ، اس طرح کے اعمال کو اپناؤ، اس طرح کے اخلاق کو اپناؤ، اس طرح کی سیاست کو اپناؤ، اس طرح معاشرت کو اپناؤ، اس طرح اپنی پوری زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مجموعہ بناؤ۔ جب ہم یہ کہتے ہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب علی سب یہی بات کہتے ہیں، تو پھر آپ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق جو بیانات ہیں اس کے مطابق بتاؤ، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عقیدہ جس طرح اللہ نے اپنے نبی کو بتلایا اور نبی نے اپنے صحابہ کو سکھلایا اور صحابہ نے جس طرح عقیدہ رکھا اس طرح کا عقیدہ ہمیں اور آپ کو رکھنا چاہیے۔ یعنی قرآن کو اور حدیث کو اپنے مزاج اور اپنے دماغ سے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ قرآن اور حدیث کے جو اولی مخاطب تھے قلب اطہر پر اللہ کی وحی کا نزول ہوتا تھا، جبریل امین کلام اللہ لاتے تھے، اللہ کے رسول کو اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے، اور اللہ کے رسول اپنے صحابہ کو اسی طرح جس طرح اللہ نے وہ پیغام دیا ہے اس کی تشریح، اس کی وضاحت اور اس کے معنی کو بیان کر کے بتلاتے تھے، اور صحابہ اکرام اسی طرح رکھتے تھے۔ اور پھر صحابہ نے اپنے شاگردوں کو جن کو ہم تابعین کہتے ہیں ان کو اسی طرح کے ایمان اور عقیدے رکھنے کا حکم دیتے تھے۔ یعنی قرآن اور سنت کو مختصراً یوں سمجھ لیں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن و سنت کے مطابق ہونا چاہیے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا، اور استغفر اللہ 1000 بار استغفر اللہ، کہ ہم اپنے مزاج اور طبیعت سے قرآن کی جس آیت سے چاہیں اپنا عقیدہ بنا لیں، حدیث کے جس مفہوم سے چاہیں ترجمے سے ہم اپنا عقیدہ بنا لیں، نہیں، یہ مطلب نہیں ہوتا، بلکہ ہمارا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جن کو مشق بنا جو اس وحی کے پہلے مخاطب تھے، پہلے ان کو عمل کرنے کا حکم دیا جاتا تھا، ان لوگوں نے جس طرح اس آیت کریمہ کے معنی کو سمجھا ہے، نبی نے جس طرح سمجھایا ہے، صحابہ نے جس طرح سمجھا ہے اور عمل کیا ہے، اے کائنات کے لوگوں، اے قیامت تک آنے والے لوگوں، تم بھی اگر اسی طرح سے سمجھ کر اور عمل کرو گے تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ہدایت پا جاؤ گے۔ ہم جب دعوت دیتے ہیں کہ قرآن سنتوں کو مانو، نبی کائنات کے پیچھے چلو، تو ہمارے ہی درمیان بہت سارے ناسمجھ لوگ جو اپنے آپ کو عالم بھی کہتے ہیں، مفتی بھی کہتے ہیں، اور نہ جانے کیا ان کے دماغوں میں چیزیں بیٹھی ہوئی ہیں کہ باتوں کو ٹیڑھا میڑا کر کے امت کے سامنے دوسری بات پیش کرتے ہیں۔ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کو مانو تو وہ یہ کہتے ہیں لیجئے جناب 2-4 دن کے یہ مولوی پیدا ہو گئے، اب قرآن اور حدیث کو اپنے مزاج سے سمجھنے والی بات کر رہے ہیں۔ ہمارے فلانے بزرگ نے نہیں سمجھا، ہمارے فلانے علامہ نے نہیں سمجھا، ہمارے فلانے حکیم الامت نے نہیں سمجھا، ہمارے فلانے شیخ الحدیث نے نہیں سمجھا، ہمارے فلانے بزرگ نے نہیں سمجھا، وہ دیکھو فلانے اولیاء اللہ کا یہ عقیدہ، وہ دیکھو فلانے بزرگ کا یہ عقیدہ، وہ دیکھو فلانے، یہ کہہ کر کے امت کو گمراہ کرتے ہیں۔ نہیں 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 نہیں، یہ لوگ انارکی پھیلا رہے ہیں، یہ لوگ منمانی با تعلیم دے رہے ہیں، یہ لوگ گمراہ کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اگر تم اپنے مزاج سے قرآن اور حدیث کو سمجھو گے گمراہ ہو جاؤ گے، اگر تم اپنی طبیعت کے مطابق سمجھو گے، اگر تم ان کے کہنے پہ چلو گے گمراہ ہو جاؤ گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ اپنے مزاج اور اپنی طبیعت سے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، ہم کو الو سمجھا ہوا ہے، پاگل سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں گمراہی کی دعوت دیتے ہیں۔ عزیزو، مولانا حضرات، شیخ الحدیثو، مولویو، دست بستہ ہم آپ سے عرض کرتے ہیں اللہ کی قسم یہ ہمارا مطلب نہیں ہے، اور جب ہم یہ کہتے ہیں ہمارا مطلب تو یہ معراج ربانی نہیں بلکہ یہ اہل السنہ والجماعہ کا منہج ہے، یہی اہل الحدیث محدثین کا طور اور طریقہ ہے جو میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ قرآن اور حدیث کو اس طرح سمجھو جس طرح سلف صالحین نے سمجھا، صحابہ نے سمجھا ہے، تابعین نے سمجھا ہے، تبع تابعین نے سمجھا ہے، اس طرح قرآن اور حدیث کو دنیا کے سامنے پیش کرو۔ ہم تھوڑا سا علم رکھنے والے ہماری بساط نہیں ہے کہ ہم قرآن سے مسائل کو استخراج کریں، استنباط کریں، ہمارے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ ہم حدیث کو اپنے مزاج سے سمجھیں یا ہم اس سے عقیدہ اخذ کریں۔ استغفر اللہ، ہم اس کو حرام سمجھتے ہیں۔ ہماری دعوت یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کو اس طرح سمجھو جس طرح صحابہ کرام نے سمجھا، جس طرح نبی کائنات نے اپنے صحابہ کو سمجھایا۔
عقیدے کا مسئلہ ہے، مثال کے طور پر میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دوں، اختلاف کیسے پیدا ہوتا ہے اور کیوں پیدا ہوتا ہے۔ ہم کسی کی نیت پر شک نہیں کر رہے، لیکن صرف نیت درست ہو تو کام مکمل نہیں ہوتا، نیت کی درستگی کے ساتھ ساتھ طریقہ بھی درست ہونا چاہیے۔ آپ کی نیت ہے، آپ کی نیت آپ کے ابا جان کا احترام اور اکرام ہے، لیکن آپ ان کے سر پہ ڈنڈا مارے تو اس کو عزت و احترام تو نہیں کہا جائے۔ آپ کی نیت یہ ہے، دل میں ہے کہ میں اپنے ابا اماں کا احترام کرتا ہوں، پیاسے مر رہے ہیں، انہیں ایک گلاس پانی آپ نہیں دے رہے ہیں تو اس کو احترام نہیں کہا جائے گا، بلکہ اس کے لیے اس کام کا درست ہونا بھی، آپ کو دمام جانا ہے ریاض سے، اور آپ دمام کے بجائے جو دمام کا روڈ ہے، آپ کی نیت ہے کہ آپ دمام جا رہے ہیں، لیکن یا مکہ جا رہے ہیں عمرہ کرنے، بڑی اچھی نیت ہے ماشاءاللہ، کعبہ کی زیارت ہوگی، طواف ہوگا، سعی ہوگی، سب کچھ ہوگا، اجر ملے گا، ثواب ملے، لیکن آپ مکے کا روڈ چھوڑ کر کے اچھی نیت اور خوش فہمی سے دمام روڈ پہ چلے جائیں تو کوئی کہے گا کہ آپ منزل تک پہنچ جائیں گے؟ آپ کا عمرہ صحیح ہوگا؟ دمام عمرہ نہیں ہوتا، عمرہ مکہ مکرمہ جا کر کے ہوتا ہے کہ نہیں ہے؟ تو نیت صحیح ہے لیکن رخ آپ کا کیا ہے؟ غلط ہے، طریقہ جانے کا وہاں تک غلط ہے، اس لیے آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ میرے عزیزو، اللہ کے واسطے تقریریں روز روز نہیں ہوتی، زیادہ تنبیہات نہ ہمارے ماں باپ اپنی اولاد کو انہوں نے کیا کہ بار بار ان کو ٹوکیں، بار بار ان کو ماں اور باپ ایک دفعہ سمجھاتے ہیں، 2 دفعہ سمجھاتے ہیں، 3 دفعہ سمجھاتے ہیں، بچہ مانتا ہے نہیں، تماشے پڑتے ہیں، اس کے باوجود بھی نہیں مانتا تو آنکھ کر دیتے ہیں، نکل جائے، یہ خبیث ہماری اہل کا ہے ہی نہیں۔ موت اور زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کب کون اللہ کو پیارا ہو جائے، اور نہ کوئی کسی کی قبر میں جائے گا، یہ بات واضح طور پر، نہ ماں جائیں گی، نہ باپ جائے گا، نہ بیٹا، نہ بھائی، نہ بہن، نہ بیوی، نہ بچے، نہ مولوی، نہ مولانا، نہ شیخ الحدیث، نہ علامہ، نہ فلانا، کوئی بھی نہیں جائے گا کسی کی قبر میں، یہ بات واضح طور پر یاد رکھو۔ اللہ فرماتا ہے ہمارے پاس تنہا ہم نے تم کو بھیجا ہے، تنہا آؤ گے، اور ایک ایک آدمی کو میرے سامنے کھڑے ہو کر کے میرے سوالوں کا جواب دینا پڑے گا۔ رب کے سامنے جب کھڑے ہوگے تو پیچھے پیر آ کر کے تمہارے پرچے نہیں حل کرے گا، جب تم ایگزام ہال میں بیٹھو گے تو وہاں پیر نہیں آئے گا تمہارے لیے جواب دینے کے لیے، یاد رکھو۔ نہ کوئی مولوی آئے گا، نہ کوئی شیخ الحدیث آئے گا، نہ کوئی طبیب، نہ کوئی حکیم، نہ کوئی ڈاکٹر، نہ علامہ، نہ فلانا، نہ غوث، نہ قطب، نہ ابدال۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ بلکہ آپ نے جیسا کیا ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے اس کا جواب دینا پڑے گا، اور قبر میں بھی پہلی منزل جو ہے وہاں بھی کوئی نہیں آئے گا جواب دینے کے لیے، یاد رکھو۔ کیا آئے گا؟ کوئی یاروں نے بتلائے ہیں، بھائیوں نے، آتے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہو نہیں آتے، وہ کہتے ہیں آتے ہیں، یہ بھی ایک عقیدہ ہے، اور پوچھو یہ عقیدہ کیسا ہے تو کہیں گے تو وہابی ہے، تیری سمجھ میں یہ بات نہیں آئے گی۔ وہابیوں کو رسول اللہ نظر نہیں آتے کیونکہ ان کے دل میں عشق ہی نہیں ہے، محبت ہی نہیں ہے، اور جو سنتوں کو سر سے لے کر پاؤں تک ٹھکرائے ہوئے ہیں انہیں بڑی محبت ہے۔ چند ظاہری شکل و صورت بنا کر تم اللہ کو خوش نہیں کر سکتے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم بل ينظر الى قلوبکم واموالکم بل ينظر لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم بل ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا اللہ تمہاری شکل و صورتوں کو پہلے نہیں دیکھتا، نہ ہی تمہارے مال و دولت کو دیکھتا ہے، بلکہ اللہ تمہارے دل کو سب سے پہلے دیکھتا ہے، اور اس کے بعد تمہارے اعمال کی باری ہے۔ پگڑ باندھ کر، داڑھیاں لمبی کر کے، ہاتھوں میں تسبیح لے کر آدمی مسلمان نہیں بنتا۔ ہمارے ہاں پنجاب میں سکھ بہت لوگ ہیں پگڑ باندھے ہوئے، لمبی لمبی داڑھیاں، مسلمانوں سے زیادہ لمبی ان کے ہاں تو بال ہی کاٹنا حرام ہے، ممنوع ہے، پورے جسم میں کہیں رونگٹا بھی نہیں توڑ سکتے۔ وہ غلط ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا رخ صحیح نہیں ہے۔ اس لیے اے مسلمانوں، کسی کے جبے قبے امامے دستار اور تسبیحات اور عصا اور داڑھی موچ پر کبھی دھوکہ نہ کھاؤ، یہ ہم واضح طور پر بیان کر دے رہے ہیں۔ بلکہ سب سے پہلے ایمان اور عقیدے کی جو نبی کائنات نے تفتیش اور حکم دیا ہے، سب سے پہلے اس کو دیکھا جائے گا۔ آج کے دور میں ہی اس کی بہت ضرورت ہے، ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے، پٹو گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی، جیسا کہ میں نے بتلایا، یاروں نے بتایا ہوا ہے کہ وہاں بھی آتے ہیں، جواب دیتے ہیں، منکر نکیر دیکھ کے بھاگ بھی جاتے ہیں،
وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. اور یہ حقیقی واقعہ ہے جو میں نے کئی قسطوں میں میرے بیان بھی. اللہ جھوٹوں کے اوپر لعنت بھیجے اور اللہ لعنت ہو جھوٹوں کے اوپر جو جھوٹ بولے. اس لیے میں عرض کر دے رہا ہوں کہ جو بھی زندگی کے اوقات میسر آ رہے ہیں اور آپ آئے ہیں ذوق اور شوق سے سننے کے لیے، ہمارے مولوی حضرات بھی ہوں گے، دارالعلوموں سے، جامعات سے، بڑے بڑے یونیورسٹیوں سے فارغین بھی ہوں گے. میں ان سب کو دعوت دوں گا اور اپنے ان بیچارے بھولے بھالے بھائیوں کو بھی دعوت دوں گا جنہیں دنیا سے فرصت ہی نہیں ملتی دین سمجھنے کے لیے یا دین کی باتوں کے اوپر چلنے کے لیے. چلتے ہیں لیکن بس ایک کی دم پکڑی ہوئی ہے، جہاں وہ جا رہے ہیں وہ اعلیٰ حضرت وہیں وہ بھی جا رہے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایک کی پکڑو مگر وہ ایک کون ہو؟ وہ ایک وہ ہو جسے اللہ نے ایک بنا کر کے بھیجا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ.